ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اور اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ۔ اور کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، روز محشر ہمیں اپنا حوالہ دے دے، روز محشر ہمیں اپنا حوالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، جس میں ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ سحر اور افطار میں۔ خصوصی نشریات کی آج دوسری سحری تو ہے ہی، لیکن شب جمعہ بھی ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس سحری کی، بڑی ساعتیں ہیں اس سحری کی، اور یقین کیجئے کہ یہ جو ماہ سیام کا آغاز ہوا ہے نا، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں، ہم نے بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے، اور جب ہم محبتیں بانٹیں گے، بھائی چارگی کو فروغ ملے گا، تو یقین کیجئے نفس نفسی کا عالم ختم ہو جائے گا، محبتیں بٹیں گی۔ جب آپ اچھا پہلے وقتوں میں کیا ہوا کرتا تھا ناظرین کرام، کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر سے اور جو ہمارے پڑوس کے گھر تھے وہاں کیا ہوتا تھا کہ کچھ بھی اگر سحری میں اچھی چیز بنتی، اچھی نہیں بھی نارمل سی چیز بھی بنتی، تو وہ ایک کٹوری میں آتی ہمارے گھر پہ، پھر وہ کٹوری جو تھی وہ خالی نہیں جاتی تھی، پھر اسی کٹوری میں جو میری والدہ تھیں، اللہ میری والدہ کو زندگی کی صحت دے، میری والدہ ابھی بھی حیات ہیں، اور پھر وہ اسی کٹوری میں جو ہمارے گھر پہ بنا ہوتا تھا وہ اسی کٹوری میں ڈال کے، کٹوری دھلتی نہیں تھی، اسی کٹوری میں سالن کو دوسری کٹوری میں پروس دیا جاتا تھا، اور اسی کٹوری میں اپنے گھر کا بنا ہوا سالن دوسرے گھر میں دے دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کیونکہ نفس نفسی کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگر پڑوس سے کچھ بھی آ جائے اور ہلکی سی بیماری کھانسی بھی آ جائے تو کیا تعویذ ہو گئے، بھائی پڑوسی جل گئے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہمارے اندر محبتیں کم کیوں ہو گئیں؟ اس رمضان اگر وہی تسلسل ہم لے کے چلیں گے تو یقین کیجئے محبت، بھائی چارگی فروغ ملے گا۔ رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں غمی یا خوشی ہوتی ہے پڑوسی پہلے آتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پڑوسیوں کے حقوق کی اور خانوادے کے حقوق کی۔ آج کی اس نشریات میں میرے ساتھ قصیر تعداد میں علماء کرام ہیں، ثنا خوانوں کی قصیر تعداد ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ جس کا بے صبری سے آپ کو ہے انتظار، آج اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ لائیو کال کر سکتے ہیں آپ 3:30 بجے سے 4:30 بجے تک لائیو کال کر سکیں گے، نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود رہے گا۔ لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو اس ٹرانسمیشن کو
آگے بڑھائیں گے. آج مزے مزے کے پکوان بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنائے جاتے ہیں, اور ہم کھا کے بتائیں گے کہ کھائے کیسے جاتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں, اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں آپ سے کہا کہ آج سے ہم نے آغاز کیا ہے مزے مزے کے کھانے, کیونکہ ہر گھر میں دسترخوان سجتا ہے. رمضان کی روایت ہے کہ سحر اور افطار میں دسترخوان ہو لیکن مزے مزے کے پکوان نہ ہو اور تو دسترخوان جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سونیا, جو کہ آج کی شیف ہیں, اور کچن میں وہ کیا آج بنائیں گی. السلام علیکم میڈم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے کچھ سیکنڈ کے بعد. چلتے ہیں ناظرین کرام, اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے تعارف کرواؤں. اس سے قبل کہ میں شیف کی جانب جاؤں, ہمارے درمیان موجود ہے سرمایہ ملت جعفریہ. میری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں آپ, اور عرصہ دراز سے میرے پینل کا حصہ ہیں. اور کیونکہ موسم رمضان آتے ہی موسم بھی اپنی چال ڈھال چینج کرتا ہے, جس کا اثر تمام ہی سامعین پہ بھی ہے اور ناظرین پہ بھی ہے. تو چلتے ہیں جناب اطہر حسین مشہدی کی جانب. السلام علیکم علامہ صاحب, وعلیکم رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک, اور کائنات میں بسنے والے تمام مسلمین کو. جزاک اللہ. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام, ہمارے نعتیہ مقابلے کے مستقل جج ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تمام ہی میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, وقت نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ہماری خوش نصیبی کہ سفیر ریاض جناب عبدالباسط رانا ہمارے درمیان موجود. السلام علیکم باسط بھائی. باسط بھائی بہت شکریہ, آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ وفا کیا. آج تو ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے بڑا نعتیہ مقابلے کا بھی آغاز ہے, یقیناً سب کو جستجو رہے گی. جزاک اللہ. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام, ایک اور آواز عرصہ دراز سے میری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے جناب شاہد علی قادری صاحب. شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ رمضان مبارک کی آمد, بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی خیر مبارک. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج ماشاءاللہ سے جو آپ نے پروگرام, جو نعتیہ مقابلے کا جو پروگرام ہے نا, جتنے بھی ٹرانسمیشن دیکھنے والے سب کو اوپر مطلب یہ کہ تجسس ہوا ہوا ہے کہ یہ پروگرام مقابلے کا ہو اور ہم اس سے مطلب یہ کہ کچھ حاصل کریں. ماشاءاللہ سے جو ججز حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن جو بچے آئیں گے ان کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہوگی. تو مقابلے کے اندر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. تو ایک تجسس جو ہے وہ سب پہ مطلب کہ طاری ہوا ہوا ہے. بالکل شاہد بھائی, تجسس کیوں نہ ہوگا, کیونکہ ہم 18 سال سے الحمدللہ مقابلہ نعت کرواتے آ رہے ہیں, اور ہماری پہچان ہی نعتیہ مقابلہ ہے. سعد فیروزی مستقل جج اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم سعد بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سعد بھائی, آج مقابلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ آج بچے آئیں گے اور سنیں گے جس طرح کی آوازیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں. اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ اچھی سے اچھی آواز ہم آگے لے کے جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور اضافہ ہوا, استاد محترم ہیں, اگر شاگردوں کی بات کی جائے تو لا تعداد ہیں, اور آپ سینئر, بہت سینئر منقبت خوان نوحہ خوان جناب کاشف مرزا ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم کاشف بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ بہت کے؟ شکریہ میٹرو نیوز کا اور آپ کا مجھے مدعو کیا اس مقابلے میں بچوں کے. بچوں کے مقابلے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آگے بڑھنے کا تجسس پیدا ہوتا ہے. کاشف بھی آپ کے سامنے میں بہت چھوٹا تھا, جی ہاں, جی اور آپ نے ہی ہاتھ پکڑ کے مجھے بالکل بالکل کہا کہ آگے آؤ پڑھو. کیا کہیں گے آج میٹرو پہ, آج میرے ساتھ آپ پہلی دفعہ. ایز اے اینکر بھی, ایز اے ذاکر اہل بیت بہت اچھا پڑھا آپ نے, ابھی ہم پڑھی, بہت اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں. امید ہے کہ آگے بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ. ساتھ بھی مائک اگر ہماری بہن کو دے دیا جائے, کیونکہ ہماری مستقل جج ہیں اور نیا چہرہ نہیں ہے, لیکن دنوں میں ملینز میں انہوں نے اپنے ویوز حاصل کیے. ذکر اہل بیت ان کی پہچان ہے. سیدہ زینب بطول, السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. زینب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. آڈیشن میں بھی آپ تھیں, کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا آج؟ مجھے تو بہت بے صبری سے انتظار ہے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو سننے کا, کیونکہ ہم نے جیسے آگے سنا تھا, جیسے ہم نے سلیکٹ کیے تھے سارے, اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں خود اس چیز کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اور طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی آپ تشریف لائیں. جی بالکل, اسی وجہ سے کہ مجھے آج آنا ہے مقابلہ دیکھنا ہے. مجھے اسی وجہ سے میری بہت شدید آج طبیعت خراب تھی. میں تو سوچ رہی تھی, میں نے ابرار بھائی کو بولا تھا کہ
آپ اس طرح کوئی سین بنائیں کہ میں کیا بولتے ہیں نہ آ سکوں. لیکن مجھے پھر ایک دم سے ہٹ کرا کہ نہیں یار آج جو ہے وہ مقابلہ ہے اور میرا جانا بہت زیادہ لازمی ہے کیونکہ میں یہاں کی جج ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں آگے کیا سین بنتا ہے. ایک اور میری بہن میں ان کا تعارف کیا کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ با احترام جو ہوتا ہے نا, جو عزت ان کو ملی ہے اور بہت کم ملتی ہے ایسی عزت کے ہر چینل پہ آپ نمودار ہوتی ہیں. اور افطار ہو یا سحر ہو, مجھ سے زیادہ ٹف ڈیوٹی یہ کر رہی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری, مذہبی اسکالر. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا مجھ سے زیادہ محنت تو آپ کی, یقین کریں کہ ابھی بھی گاڑی میں سوتی ہوں گی آپ میرے خیال سے, آپ اور باسط آنے کے. تو میں یہی کہوں گا. اچھا, رمضان آنے سے پہلے کیونکہ ہماری ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, لہٰذا ہم تو بہت مصروف ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دن میں بھی آپ تمام چینلوں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن شکر ہے پروردگار کا کہ باقی جگہوں پر ریکارڈنگ سحر کی یہ خصوصی نشریات ہے جہاں پر آپا لائیو ہیں. آپا یہ شرف حاصل ہے سید علی ابرار کو. کیا کہیں گے آپا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ بہترین ٹرانسمیشن ہے اور میٹرو ون تو میرا دوسرا گھر ہے, اور اس لیے میں نے یہاں پہ 9 سال ایک پروگرام ہوسٹ کیا ہے, تو الحمدللہ مجھے تو کوئی کسی قسم کی زبردست ہے. آپا کہتے کہ بس جب علی ابرار کا بلاوا ہوگا میں آؤں گی, اور اس کا ثبوت کہ رمضان ہو, ربیع الاول ہو, محرم ہو, شعبان ہو یا رجب ہو, کوئی بھی مذہبی تہوار ہو, ثروت آپا اس میں نہ ہو تو میری ٹرانزیشن ادھوری رہتی ہے. علامہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علامہ حسن مشہدی صاحب, بات ہو رہی ہے رمضان کی. اس سے قبل کہ میں آپ سے گفتگو کروں, سونیا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم آج کیا کھلا رہی ہیں, ناظرین کو کیا بتا رہی ہیں, بتائیے گا تھوڑا سا قسم کے حوالے سے اگر بات کر لیجیے. کھڑے مسالے کا قیمہ بنا رہی ہوں. ماشاءاللہ میرا فیوریٹ ہے یہ تو, لاجواب. اچھا لگتا ہے نا, بالکل ایسا ہی اچھا ہے. لگتا ہے اس لیے. تو اس کے ساتھ بتائیے ناظرین کو کہ چپاتی ہونی چاہیے, پراٹھے ہونے چاہیے, الگ ہر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پراٹھا بھی اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ چپاتی بھی اچھی لگتی ہے, جو جس کی چوائس جیسے جس کے کھانا ہو. اس کا طریقہ کار بتائیے ناظرین کو, کیسے آپ بنا رہی ہیں جی, کیسے وہ کریں گی, آپ اس کو تیار کریں گی؟ یہ اس میں نے تیل ڈالا ہے اور سارے اس میں کھڑے مسالے جائیں گے نا, کھڑے مسالے کا قیمہ ہے, اس وجہ سے یہ سارے اس میں کھڑے مسالے جائیں گے. ابھی میں نے اس میں پیاز ڈالا ہے, پیاز کے بعد اب میں اس میں قیمہ ڈالوں گی, قیمے کی اسمائل ختم ہو جائے گی, اس کے بعد میں اور مسالے اس میں ایڈ کروں گی. لیکن خوشبو تو لاجواب آ رہی ہے. یہ کھڑے مسالے کہاں سے ملتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے مسالے دیکھے, یہ کھڑے مسالے کہاں سے آ گئے, یہ پہلے یہ بتائیے مجھے ذرا. کھڑے مسالے سارے ثابت مسالے جو جاتے ہیں, اس وجہ سے اس کو کھڑا مسالے کا قیمہ کہا جاتا ہے. ہاں بھائی, کھڑے مسالے کیا ہیں؟ یہ ویسے بڑی نئی بات ہے. بھائی مسالے تو میں نے جب بھی دیکھا بیچارے دھیمے مزاج میں بڑے, مسالوں کو شاید کھڑا کرنا پڑتا ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے. آپ کیا کہیں گے آپ؟ کھڑے مسالے کا قیمہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو علامہ صاحب, اس سے قبل کہ ہماری جو شیف ہیں وہ آج کھڑے مسالے کا قیمہ بنا رہی ہیں, ہم سب تناول کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ہم سب کھا سکیں گے نہیں, کیونکہ تعداد زیادہ ہے اور قیمے کی کوانٹٹی مجھے کم لگ رہی ہے. ایسا ہی ہے. علامہ صاحب, رمضان کی آج دوسری سحری ہے اور شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کی فضیلت تو عام دنوں میں بھی بہت ہوتی ہے, لیکن اگر رمضان میں جمعہ ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے, اسے کیسے ویلکم کیا جائے, اور پہلا جمعہ اور الوداعی جمعہ یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, کیا کہیں گے؟ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واصحاب بارقاء محمد. واہ. ابرار بھائی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے انٹرو پیش کیا. آپ مبارکباد کے لائق ہیں. بہترین ایک کلام پیش کیا ہم صورت میں, اور خاصا ہے یہ آپ کا کہ آپ جہاں بھی ہوں, جس چینل پہ بھی ہوں, بہترین انداز سے پروگرام کا آغاز اور اس کا انجام دونوں پیش کرتے ہیں. جہاں تک رمضان کی بات ہے, دیکھیے رمضان اللہ کی جانب سے انسانوں پر, مسلمانوں پر احسان عظیم ہے. یہ انتہائی فضیلت, بابرکت اور انتہائی کریمی ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے بہت خوبصورت انداز سے
रमज़ान एक मोहतरम को आपके सामने पेश किया है। इंतहाई बदबख्त होगा वो शख्स जो रमज़ान गुजार के भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। जाए कि एक आम इंसान, आम दिन, ये तो जुमातुल मुबारक वैसे ही जुमा सरदार है दिनों का, लेकिन रमज़ान में इसकी फजीलत कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 गुना बढ़ जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र अंबिया फरमाते हैं, जुमा न सिर्फ ये कि सरदार है, अगर ये रमज़ान में आ जाए वाह, तो फिर मैं शशदर रह जाऊंगा कि इंसान जुमा पाए भी रमज़ान में और फिर वो खाली हाथ और खाली वाह ये वाह वाह मुमकिन वाह, नहीं है। क्या बात है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमा आम दिनों के अंदर भी अगर आप उसमें कोई नेक अमल अंजाम देते हैं तो अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ के साथ जाता है, और जिसका सफ़र मासूम की दुआ से हो जाए, क्या बात है, वो कामिल और अकमल हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है। आप हम जैसे कल भी बात हो रही थी हमारी कि अगर हम रमज़ान में ही मुसलमान हो जाएं, मैं ऐसा लफ्ज़ इसलिए अदा करूँ कि ऐसा है, अभी अगर मस्जिदों का रुख किया जाए तो जो सबसे आखिरी सफ़ पे है ना, उसकी कोशिश होगी शुरू के रमज़ान में कि वो मौलवी साहब को हटा के खुद खड़ा हो जाए। इतना इबादत गुजार बन जाएगा, इतना मुत्तकी परहेजगार बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होते करीब, ईद करीब आती जाएगी, तो वही बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के साथ साथ खुद भी पीछे पीछे आता रहता है, और फिर 25 या 15 रमज़ान के बाद वो नज़र भी नहीं आता। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम हर दिन रमज़ान जैसा बना लें। रमज़ान में ही क्यों हम लोगों की हेल्प करते हैं, राशन देते हैं, भाई आम दिनों में लोग भूखे नहीं होते क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि आपने तो माह रमज़ान मुबारक की बात की, मैं तो बात ये करूँगी कि ईद के दिन जो ईद की नमाज में नमाजी होते हैं, अगर ज़ोहरैन में हम देखें तो यकीनन नजर नहीं आएंगे, उतने नहीं बिल्कुल होते। ऐसा ही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ईद के दिन भी नमाज उसी तरह से फ़र्ज़ और वाजिब है जिस तरह के रमज़ान के दिनों में थी। ये तो बिल्कुल हमको उसी तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। और आज शब जुमा की आपने बात की है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब जुमा में तुम्हारे मरहुमीन की अरवाह तुम्हारे घरों के दरवाज़ों पर आकर सवाल करती हैं। और शब जुमा में जो कुछ भी, जिसकी औलाद हो, जिसके बहन भाई हो, जिसके कोई भी अज़ा और अक़रबा हों, और वो जो कि कोई नेक अमल करते हैं, तो फरिश्ते उसको एक नूरानी तबक में लेकर उसकी कब्र में, मरहूम की कब्र में हाजिर होते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ना समझना कि जो कुछ भी मिला वो मरने वाले को मिल गया, बल्कि जो भेजने वाला है उसको भी इतना अजर सवाब मिलेगा जितना कोई ओहद के बराबर सोना खैरात करने में अजर सवाब है। तो ये शब जुमा और रमज़ान की शब जुमा हमको याद रखना चाहिए अपने मरहुमीन को। और जिस तरह के आपने साने गुल प्लाजा पे कल बात की थी, तो वो तो शहीद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम शब जुमा में अपने मरहुमीन को याद करते हैं। आपने शब जुमा की बात की, जैसे कि सानिया गुल प्लाजा, अल्लाह पाक उन तमाम की मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक ने शर्फ मुझे दिया कि मैंने कल वाहिद गुल प्लाजा पे बात की, तमाम टेलीविज़न से हटके। सानिया गुल प्लाजा के लाहिकीन को हमने मदू किया, लेकिन क्योंकि जुमा है तो एक जुमे में ब्लास्ट इस्लामाबाद में भी हुआ, जहाँ कई नवाजी मुसलमान शहीद कर दिए गए। अलामा साहब, आप तो माशाल्लाह से, बहुत अफसोस की बात ये थी कि वहाँ पर शहदा के जनाजे लोग उठा रहे थे और लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। अलामा साहब, बहुत बहुत नुक्ता आपने उठा दिया, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। आपने गुफ्तगू फरमाई कि सिर्फ रमज़ान में ही क्यों। देखिए, परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यानी इतनी अहसन तक़वीम थी कि उसको फ़ख्र हुआ। तो वो फ़ख्र मशहदी को बना के नहीं हुआ,
अबरार को बना के वो मखसूस हस्तियां हैं कि जिनकी तख्लीक पर परवरदिगार को फख्र हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा और आपका और आम इंसान का जो अमल है, खुसूसन मेरा अमल, इस कदर कमज़ोर है, नातमा है, और इसमें इस कदर कमी है, झोल है। जिसमें कमी हो वो खालिस नहीं हो सकता, खालिस नहीं हो तो परवरदिगार के लिए काबिल फ़ख्र नहीं हो सकता। यही इंसान है, जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि चंद रोज़ पहले गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ, यही इंसान था कि वहाँ लोग जल रहे थे, इंसान के बदन जल रहे थे, अल्लाह अकबर। लेकिन वही इंसान कुछ फासले पे बैठे हुए खुशगप्पियां कर रहे थे। यानी एहसास नाम की चीज, दर्द हर किसी के, एहसास नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा नुक्ता है। जिसमें एहसास नहीं वो इंसान नहीं। बेशक बेशक। सानह इस्लामाबाद जहां 100 से जायद शहुदा हो चुके, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 300 और 374 के करीब तकरीबन जख्मी हैं। गुज़िश्ता दिनों जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं फिर आने वाले वीक में जा रहा हूँ वहाँ। मैंने खुद अपनी आँखों से मुशाहिदा किया, अब शहीद होने वाले मुस्लिम, जख्मी होने वाले मुस्लिम, चीज अफसोस की बात यह है कि जो जाके उनको शहीद कर रहा है, जो जाके वहाँ फट रहा है, उसको भी नाम निहाद है तो मुस्लिम। इसी तरीके से रमज़ान में आप ये समझते हैं कि मसाजिद भर गई, आप ये समझते हैं कि तरावी में बड़ी तादाद आ गई ना। जब तक इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को खालिसतन कुर्बतन इलल्लाह, अपने फेल को, अपने किरदार को, अपने अमल को, अपनी गुफ्तार को कुर्बतन इलल्लाह नहीं करेगा, रियाकारी से पाक नहीं करेगा, दिखावे से अलहदा ना करेगा, बात कर रहे हैं। जब तक इंसान के फिक्र में, इंसान के मिजाज में, इंसान के कौल में, इंसान के फेल में निफाक रहेगा, तब तक आपका अमल क्या बात है, नहीं हो सकता। लेकिन रामा साहब, आपकी बात को मैं यहाँ से थोड़ा सा रोकूंगा। आपने कहा कि जो मस्जिद में शहीद हुए वो भी मुसलमान थे, और जो शहीद करने के लिए आया वो भी मुसलमान था। तो हम चलते हैं करबला। इमाम हुसैन के सजदे को रोकने के लिए यजीद ने कहा कि नमाज पढ़ने दो या ना पढ़ने दो, तो उसके हामियों ने कहा कि अगर तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने दी तो तुम कैसे साबित करोगे ये बागी हैं, लिहाजा इनको नमाज में ही शहीद करो। और यही रिश्तेदार उनके हैं जो मस्जिदों में आके ब्लास्ट करके उस रिवायत को कायम रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात की। देखिए, दुनिया में, दुनिया इस्लाम में, क्योंकि दो जाते हैं दुनिया इस्लाम में, हुसैनियत और यजीदियत, ये दो लोग हैं, बाकी फिक़ा वैरियत तो है ही नहीं। दुनिया इस्लाम में सबसे पहली दहशतगर्दी बाद रसूल अगर हुई तो मस्जिद कूफा में हुई। बेशक बेशक बेशक। जो नमाज में सिजदे में आके मलऊन ने वहाँ ज़रबत लगाई, उसकी भी नस्लें मौजूद हैं, जिसने ज़रब खाई उसकी भी नस्लें। लेकिन ये मौजूद भी हमारा है नहीं, इस पे तो हम बात करेंगे। तो वही दहशतगर्दी निकल के बढ़ के परवान चढ़ के करबला में हुई। अब मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मसाजिद में नमाजियों की कसीर तादाद को देख के ये ना समझिए कि ये इबादत कर रहे हैं। इसमें अगर वाक़ईन इबादत है तो सिर्फ रमज़ान में क्यों? जब तक आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की हर नमाज आप पर वाजिब है। बेशक बेशक। हर नमाज आप पर फ़र्ज़ है, हर इबादत आप पर फ़र्ज़ है। और इबादत का तो इस्लाम में बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, बुनियाद हुकूक की है। जब तक आप अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे, आप अपने हुकूक अदा नहीं कर रहे, ज़ौज शौहर का हक़ अदा नहीं कर रही, शौहर ज़ौज का हक़ अदा नहीं, वालिदैन औलाद का हक़ अदा नहीं कर रहे, औलाद वालिदैन का हक़ अदा नहीं कर रही। इसी तरह अगर मैं कहीं मुलाजिम हूँ तो अपनी मुलाजिमत का हक़ अदा नहीं कर रहा। इसी तरह अगर कहीं मैं उस्ताद हूँ तो उस अंदाज से तालीम नहीं दे रहा। तो जब तक हम खालिस नहीं होंगे तब तक हमारी ज़िंदगी और इसकी इबादत खालिस नहीं है। क्या खूबसूरत बात है। और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि नमाजियों की तादाद कम थी और हमने खुदकुश हमला करके उनको शहीद कर दिया, तो वो जाएं
تاریخ پڑھیں کہ کربلا میں 72 تھے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں افواج تھی، یہ انہی کے پیروکار تھے اور ان کو ماننے والے کبھی اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے اور ان کے ماننے والے کبھی تلوار کی اور بموں کی صورت میں ان کے ارادے توڑ نہیں سکتے۔ باسط رانا ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہوں گا کہ گفتگو کہیں اور چلی گئی تو کیوں نہ کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ ذکر کیا تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں اگر بلہائے کی عزت پیش ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ باسط بھائی اس سے پہلے کیا کلام پیش کریں، میں یہ بتاتا چلوں کہ امام حسین وہ ہیں جو کسی مذہب کو لے کے نہیں چلے، نواسۂ رسول کو وہی مانے گا جو رسول خدا کو مانے گا، اور اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں چاہوں گا اسی شعر کے ساتھ اسے تسلسل کو برقرار رکھیے گا۔ نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، خوش نصیب ہوں میں، خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ اب آپ کو علامہ صاحب کو ہم سب کو کیسے عزت ملی سنیے۔ میں معتبر ہوں، میں معتبر میں خوش نصیب ہوں۔ کیا بات ہے باسط بھائی، سلامت رہیے، کیا خوبصورت آپ نے سما باندھا۔ آپ عزتیں ہر کسی کو عطا ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا یہاں پر تھوڑا سا کنسیپٹ علامہ صاحب چینج ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے جب آدم کو خلق کیا تو اللہ پاک خوش ہوئے نا، شیطان سے کہا کہ سجدہ کر، اب شیطان نے کہا میں سجدہ کیوں کروں کہ پروردگار جسے میرے سامنے بنایا گیا ہے۔ اچھا، شیطان کا جو اصل نام ہے وہ عزازیل تھا، ایسا ہی آپا، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں اس آدم کو کہ جسے میں نے خود دیکھ رہا ہوں کہ تو بنا رہا ہے، تو نافرمانی ہو گئی۔ لیکن آج کل ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں مختصر سے تھوڑے بہت، لیکن اس کے بعد ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، غیبت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے کیونکہ میں اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں گی کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے، تو وہ جو کہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لینے والوں پر، کیونکہ جمعے کی نماز میں ہی وہ پھٹا تھا، تو یقیناً ہم بے شک اللہ کا نام لینے والے وہ افراد تھے جو کہ نماز میں موجود تھے، اور دوسری رکعت کا سجدہ تھا، اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اسوہ حسینی پر چلتے ہوئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو بھی سجدے میں شہید کیا گیا تھا، تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے بہت زیادہ وہ جو کہ شہداء تھے وہ مقرب الہی بن گئے، اور ہم کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور نماز سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہی درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور کچن کی جانب اگر ہم رخ کریں تو خوشبو جو ہے مہک اٹھ گئی ہے۔ باسط بھائی کیا کہیں گے، آپ تو ماشاءاللہ سے کھانے پینے کے شوقین ہیں ہی، لگتا بھی ہے، ایک تو کلام کی برکت، پھر جو آپ نے موضوع، پھر علامہ صاحب کیا، اور قیمے کی برکت،
और फिर जो वहां से हवा है, कीमे की भी बरकत है। खुशबू आ रही है और नाक के जरिए ऐसा बस अब ये है कि बस वो हट जाए तो और फिर माशाल्लाह से। यानी कि नाक की जगह आप नाक नहीं पढ़ रहे थे, आप नाक की जगह कीमे को सूंघ रहे थे। सही है, ये अच्छी बात आपने कही है। जी शेफ, कैसी क्या कहाँ तक पहुँचा, हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो खड़े मसालों का कीमा है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं खड़े मसाले, अच्छा खड़े मसाले क्या होते हैं? मैं मेरा सवाल वही है, खड़े मसाले का मैं मतलब फिर से सवाल करूंगा। सारे साबुत साबुत मसाले। मसाले हैं, अलावा सारे साहब कह रहे हैं कि साबुत साबुत मसाले। जी, सारे साबुत मसाले इसमें नज़र आते हैं। वैसे हम भुना हुआ कीमा बनाते हैं, उसमें हम भून देते हैं प्याज को, टमाटर को, सबको। ये सब चीज़ें साबुत इसमें नज़र आती हैं। गरम मसाला है, सब चीज़ें, इस वजह से खड़े मसाले का कीमा बोलते हैं। अच्छा, इसमें लाल मिर्च नहीं डलती? जी नहीं, ये हरी मिर्ची से बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलावा साहब क्या कह रहे हैं? लेकिन आप तो जा रहे हैं ना, आपने कहा कि मुझे आगे जाना है। इसकी डिश आउट तो वरना आपको कीमा हम जरूर खिलाते। लेकिन अब नाज़रीन, कीमे का असल जो चेहरा है वो आपके सामने मौजूद है, और शेफ जो है बेदर्दी से कीमे के साथ, चम्मच के साथ कीमे को हिला रही हैं। ठीक है, और तैयार होगा कीमा तो हम इस तनावुल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साथ फिरोज़ी। मैं चाहूँगा कि जहाँ तसलसल छोड़ा है बासित ज़हरा ने, आज आप भी इस तसलसल को बरकरार रखें और पेश करें कलाम बारगाह रिसालत माब में। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। ये आसमां भी है बोला, हुसैन जीत गए। लगा रहे हैं जो ज़िक्र हुसैन पर फतवे, लगा रहे हैं जो ज़िक्र हुसैन पर फतवे। उन्हें यही तो है सदमा, हुसैन जीत गए। उन्हें यही तो है सदमा, हुसैन जीत गए। नमाजियों पे है लाजिम के मस्जिदों की कसम, नमाजियों पे है लाजिम के मस्जिदों की कसम। कहें बिछा के मुसल्ला, हुसैन जीत गए। कहें बिछा के मुसल्ला, नमाजियों पे है लाजिम के मस्जिदों की कसम, नमाजियों पे है लाजिम के मस्जिदों की कसम। अरे कहें बिछा के मुसल्ला, हुसैन जीत गए। हुसैन जीत गए हैं, हुसैन जीत गए। और शेर देखिएगा, हासिल कलाम शेर है कि यजीद वालों का 1400 साल से अब तक, यजीद वालों का 1400 साल से अब तक हराम हो गया जीना, हुसैन जीत
जीत गए, हराम हो गया जीना, हुसैन जीत गए। कि इस तसल्सल को बरकरार रखे। ज़िक्र सरकार हो रहा है और जहाँ ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है तो रसूल खुदा बहुत खुश होते हैं। तो तबीयत नासाज है सैयदा ज़ैनब बतूल के लिए मैं ज़ैनब चाहूँगा कि आप भी दो शायर पेश कीजिए, वरना ये महफिल की बेअदबी होगी अगर आप ना पढ़ेंगे तो। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश करें आप भी। घबराओ हुसैन वारिस हैं, गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस हैं, अलम अब्बास उठाओ, हुसैन वारिस हैं, अलम अब्बास किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, सदा ये आई कि जाओ हुसैन वारिस हैं, ये वो करीम है खाली नहीं लौटाएंगे, ये वो करीम